پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے، آخری چولی کے پیچھے کیا ہے؟ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر اچھا خاصا زلزلہ بپا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے تو پاک سعودیہ معاہدہ، مگر دراصل یہ پاک چین سعودی معاہدہ ہے۔ یہ مت بھولے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں چین کی دفاعی صلاحیتوں کا ایک پر تو ہیں، تاہم واضح طور پر چین سعودی دفاعی معاہدہ کئی وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان اب فرنٹ پر ہے اور خلیج بھی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کے صدقہ چین کی جھولی میں آ گرا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ اس معاہدے پر کام 1 سال سے ہو رہا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ عسکری پیش رفت ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک شفٹ ہے، کیونکہ اگلے کچھ مہینوں میں متحدہ عرب امارات، قطر، عمان بھی یہ فیصلہ لے سکتے ہیں اور آپ کو بہت جلد ہاتھی کی ناراضگی بھی نظر آ جائے گی، جو پاکستان میں کچھ سیاسی کرداروں کی پشت پناہی اور بگڑتی انسانی حقوق پر فوری کھجلی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ سڑکیں گرم ہو سکتی ہیں، خان صاحب بھی باہر آ سکتے ہیں، دمادم مست قلندر ہو سکتا ہے۔ چولی کے پیچھے سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ ولی عہد محمد بن سلمان کی پرسنل انشورنس ہے۔ شہزادے کو اگلے 4 سال سے 5 عشرے حکمراں رہنا ہے۔ نیت کی بات ہے، ورنہ سدا کی حکمرانی اللہ کی ہے۔ شہزادہ ٹرمپ کی پچھلی ٹرم سے امریکی دفاعی چھتری کی تلاش میں تھا۔ اس کی ڈیمانڈ واضح تھی، یا سعودی عرب کو ایٹم بم تک پہنچنے دیا جائے، یا امریکہ سعودی دفاعی معاہدہ جیسے جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ ہے۔ شہزادے کو 5 سال ٹرک کے پیچھے لگانے کے بعد دونوں معاملات پر نہ ہو گئی۔ ابراہیمی معاہدہ سب سے نمایاں سنگ میل تھا، جس کے تحت سعودی عرب کو اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا اور جس پر بہت حد تک پیش رفت ہو چکی تھی۔ تاہم شہزادے کو واضح طور پر نظر آ گیا اور اس نے اپنے قریبی حلقوں میں اس پر اظہار خیال بھی کر دیا کہ اس سے کیا جانے والا سب سے بڑا کام اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اسے انور سادات کی طرح منظر عام سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ مزید جھانکنے کے لیے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو تفصیل سے نظر سے گزاریں تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ وہ آخری ریڈ لائن تھی جو پار کر لی گئی، اور اسرائیل کی اس بدمعاشی کے پیچھے واضح طور پر ٹرمپ کی آشرواد تھی، جسے حملہ کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے بتا دیا گیا تھا، مگر اس نے دوسری طرح منہ پھیر لیا تھا۔ ثابت ہوا کہ $6 ٹریلین ٹرمپ کو دان دینے کے باوجود آپ کے دفاع کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل حملہ گن پوائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ 10,000 لوگ میں انہیں ایک بندہ مارنا ہو تو گولی اسی تک پہنچتی ہے۔ شہزادے سلمان کو دوحہ حملے کے بعد ایسا ہی سینیریو دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے متبادل انشورنس پالیسی دنیا کی دوسری بڑی دفاعی طاقت چائنا ہی ہے۔ ساتھ ہی وہ ایٹم بم جس تک وہ خود نہیں پہنچ سکتا پاکستان کی دفاعی چھتری میں، وہ بھی اس کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ طے ہے کہ کرائے کی فوج دوسرے ملکوں کی جنگیں نہیں لڑ سکتی، مگر جب بات مکہ مدینے کی آتی ہے تو پاکستانی فوجی کی نفسیات میں
وہ پہلی مقدس سرحد بن جاتی ہے۔ سعودیہ کو ایڈوانٹیج دنیا کے کسی دوسرے ملک سے حاصل نہیں ہے، بلکہ اس ملک کا فوجی سعودی سرحدوں کے دفاع کے لیے شہید ہونے کی آرزو کرے۔ یہ بات روپے پیسے سے زیادہ آئیڈیالوجی کی ہے۔ اب ولی عہد کو چین کی جدید ترین دفاعی صلاحیتوں تک براستہ پنڈی گھیپ رسائی بھی مل گئی۔ ایٹم بم بھی دفاع کے لیے دسترس میں آ گیا اور خرچہ بھی بچ گیا۔ سمجھے 5% ڈاؤن پیمنٹ پر سارا کام ہو گیا۔ سب سے نمایاں خبر فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے کہ سعودیوں نے امریکہ کو معاہدے کے بعد اطلاع دی ہے۔ گو کہ دونوں ممالک گزشتہ ایک برس سے اس پر کام کر رہے تھے۔ ایک برس تک اس خبر کا امریکہ سے بچ جانا بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہیں بھارت کے ساتھ اچھا خاصا ہاتھ ہو گیا۔ مئی کے آپریشن سندور نے مسکین کزنوں کو رولز رائس فرنٹ سیٹ پر لا بٹھایا ہے۔ ریالوں سے بھری جیب والا پاکستان ان کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ ہماری تمام یگیوں کے باوجود عالم ممکنات میں مئی سے آگے والا پاکستان اوپر والے کے کسی خاص پلان کا حصہ لگتا ہے۔ تو اسی لیے اب ہو گیا پاکستانی سعودی بھائی۔ اس رپورٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے ان دونوں ممالک کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان معاہدے سے دنیا میں قیام امن ہوگا یا پھر بے ضابطگی بڑھے گی؟ اپنی رائے کامنٹس باکس میں ضرور دیں۔